الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنا مال خرچ کرتے رہو۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وأحسنوا، نیکی اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرتے رہو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو یا ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، نیکی کی راہ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، جنگ اور جہاد میں اپنا مال خرچ کرتے رہو۔ دوسری بات، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تیسری بات، نیکی کی راہ اختیار کرو۔ چوتھی بات، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ اختیار کرنے والے، نیک کام کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے، امیر المؤمنین کی طرف سے مصر میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ عامل مقرر ہوئے، ذمہ دار مقرر ہوئے، اور ملک شام میں حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ عامل مقرر ہوئے۔ رومیوں کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر آیا، ایک بہت بڑی صف بنی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے سامنے آئی، تیار ہو گئی۔ تو پھر مسلمانوں نے بھی ان کے مقابلے میں ایک صف تیار کی، اور ایک صف بن کر ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی صف بھی آگے بڑھی۔ اتنے میں رومی سامنے آ گئے، مسلمان بھی سامنے آ گئے۔ اتنے میں ہوا کیا، ایک مسلمان آدمی تنہا رومیوں کے صف میں گھستا ہوا چلے جاتا ہے رومیوں کو قتل کرنے کے لیے، اور گھس کر ان کے صفوں کو چیرتا ہوا چلے جاتا ہے، اور چلتا چلتا جہاں تک اس کی ہمت تھی وہ اندر گھس کر چلے گیا، کافروں سے لڑتا ہوا، جنگ جہاد کرتا ہوا، پھر بعد میں واپس لوٹتا ہے۔ اب وہ آدمی تنہا صف میں گھس گیا، رومیوں کے صف میں، کافروں کے صف میں، پھر تنہا ان سے لڑتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں نے کیا کہا کہ لوگ کہنے لگے کہ اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ لوگ کہنے لگے تھے، یہ آدمی تنہا چلے گیا کافروں کی صف میں، ایسے نہیں جانا تھا، بول کر مسلمان کہہ رہے تھے، ان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہ کہہ رہے تھے۔ تو اس آیت کا معنی یہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس آیت کا جو مطلب لیتے ہو، معنی مراد دیتے ہو، تفسیر بیان کرتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، تم غلط معنی لیتے ہو۔ اس کا صحیح معنی مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کافروں سے لڑنا چھوڑ دو، دشمنوں سے لڑنا چھوڑ دو، قتل و قتال چھوڑ دو، ان پر حملہ آور نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، تم اس کا معنی غلط سمجھتے ہو، ایسے اس کا معنی مطلب نہیں ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کا معنی بیان فرماتے ہیں اس آیت کا کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انصار میں سے تھے، مدینہ والوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور انصار میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا تھا چلو بھئی اب تو اسلام کو غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کو اب غلبہ ہو گیا، اب کافروں کے مقابلے میں جنگ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چلیں گے ہمارا مال ضائع ہو گیا، بہت دنوں سے ہم اپنے گھر کے پاس نہیں تھے، ہمارا مال ضائع ہو رہا تھا اور اس کے اوپر دھول دھلانا پڑ رہا تھا، اب چل کر ہم اپنے گھروں کے پاس ہی رہ کر اپنے مال کی حفاظت کر لیں گے، یہ کہہ رہے تھے بعض لوگ انصار میں سے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خیال کو، ارادے کو رد کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، تم ایسا کافروں کے مقابلے میں تم ٹھنڈے پڑو نہ کو، کافروں کے مقابلے میں اگر تم جنگ جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ارشاد نتیجہ کیا نکلتا ہے، اب اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موت تک برابر اللہ کے راستے میں جنگ جہاد کرتے رہے۔ یہ تفسیر ہے کتاب التفسیر سنن ترمذی کی سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ روایت اور اس قسم کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے کہ اگر مسلمان جس وقت بھی مسلمان جنگ کو چھوڑ دیں گے تو پھر
مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آ جائے گا، جنگ کا موقع ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کو تو تیار رہنا چاہیے ہمیشہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اماں عائشہ کی روایت ہے کہ میری امت کے جس آدمی کے دل میں اللہ کے راستے میں مرنے کی تمنا نہ ہو، یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے، تو جسے جہاد میں کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے مرنے کی امید نہ ہو، پھر وہ آدمی میری امت کا منافق ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک مسلمان آدمی کو جنگ میں جہاد میں کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کا پرچار اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے مرنے کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آدمی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے جنگ کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، یہ دعا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے جنگ اور جہاد میں اللہ کے نام اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے مرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ ڈر خوف یہ سب نہیں رہنا، مسلمان بولے تو ہو گیا، ڈر خوف اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا اس کے اندر مزاج مادہ نہیں رہنا، ڈرتا بولے تو اللہ سے ڈرنے کا رہنا، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا دل میں کچھ بھی خدشہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں سمجھ میں آ گئی بات کہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی، اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ اور سربلندی اور عزت جنگ اور جہاد میں ہے۔ جب اسے چھوڑ دیں گے تو پھر عمومی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی قوم، اس لیے جنگ اور جہاد کو کرتے رہنا چاہیے، چاہے حالات ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے دل کے اندر ارادہ اور تیاری بھی رہنا چاہیے۔ جب موقع پڑے گا تو بھی تیار رہنے والا آدمی، سامنے موقع آ جائے گا تو میدان میں کودے گا، تیاری نہیں کیا ہوا ہے تو کیا کرے گا پھر؟ اس لیے ہمیشہ آدمی تیار رہنا چاہیے۔ دفاع اور ڈیفنس کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، دفاع کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں سے اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر ہی یہ غلیظ انسان جو مسلمان تھا لیکن اس کے عقائد کو دیکھ کر اسے مسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، تو وہ آدمی اس قسم کی آیتوں کو، جنگ اور جہاد اور کافروں سے مقابلے کے لیے اس قسم کی جو آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، اس قسم کی آیتوں کو جمع کر کے وہ آدمی قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن تو ٹیررسٹ کی کتاب ہے، یہ لڑنا سکھاتی ہے، کافروں کو مارنا سکھاتی ہے، اس قسم کی باتیں کہہ کر ایک آدمی آج سے 1.5-2 سال پہلے قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکال کر نیا قرآن بنا دیا۔ اب وہ آدمی مسلمان نہیں رہا، بعد میں وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو پھر اس قسم کی، حالانکہ جنگ جہاد یہ اس کے اصول ہے، اس کے قوانین ہے، اور اس سے امن قائم کرنا مراد ہے، ورنہ اس کے علاوہ اب مسلمانوں کا، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ جنگ کرو بول رہی، بولے تو ایسے ہر کسی کو مارو کو اللہ بول رہی کیا؟ اب پیچھے کے سبق میں آپ کو بتایا نہیں، میں عورتوں کو مار نہیں سکتے، بچوں کو مار نہیں سکتے، بوڑھوں کو مار نہیں سکتے، جو جنگ کے لیے مشورہ دے رہا ہے اس کے اوپر ہمیں حملہ نہیں کر سکتے، عام آدمی اس پر حملہ نہیں کر سکتے، یہ سب جنگ کے اصول قوانین ہوتے ہیں۔ یہ جو آدمی لڑنے کے لیے آتا ہے اس سے مقابلہ ہوتا ہے، یہ سب اسلام کے قوانین ہوتے ہیں جنگ کے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کو مارو بول کر بول رہا، قرآن مارنے کا سکھا رہی ہے کتاب، قرآن مارنے کا سکھائی نہیں، مارنے والوں کو مارنے کا سکھا رہی ہے، مطلب ظالموں کو ختم کرو اور فرقہ پرستوں کو ختم کرو، قرآن یہ سبق سکھا رہا ہے۔ امن پسند لوگوں کو چھوڑ دو، اور جو لوگ ظلم ستم لوگوں پر ڈھا رہے ہیں ان کو ختم کرو، ان سے مقابلہ کرو، ان سے بات چیت کرو، ان کو ظلم سے روکو۔ قرآن یہ سبق دیتا ہے، اسلام یہ سبق دیتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کو مارو یہ اسلام نہیں دیتا ہے سبق۔ تو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر، کافروں کے اندر ہو یا فرقہ پرست طاقتیں یا اسلام دشمنوں کے دل و دماغ کے اندر جو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کہ اسلام میں، قرآن میں ایسا بول کر ہے، کافروں کو قتل کرو بول کر ہے، اس قسم کی باتیں میڈیا کے ذریعے سے پھیلا کر عام پبلک اور معمولی قسم کا ذہن رکھنے والے غیر مسلم لوگوں کے اندر بھی اس قسم کی نفرت کا بازار گرم کر دیتے ہیں، ان کے اندر یہ نفرت کی آگ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں، مسلمانوں کے قرآن میں، کتاب میں تمہارے کو مارو کا قبول کر ہے، تمہیں کہیں کہ ان سے بات کریں، تمہیں کہیں کہ ان سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، ان سے توڑ دو تعلقات، ان سے نفرت کرو، ان سے مارو تمہیں ہو سکے تو، ایسا بول کر نفرتوں کے بازار گرم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب تک مسلمانوں نے کتنے جنوں کو مارے، مسلمان اب تک کتنے کافروں کو مارے، کتنے غیروں کو مارے، بس یہ سب نفرتوں کے بازار گرم کرنے کے لیے ہے۔ جنگ اور جہاد بھی ہے بولے تو دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ جنگ کے اندر اسلامی اعتبار سے جنگ ہوگی تو پھر وہاں ایسے ہر کسی کو مارنا، ہر کچھ اس کے قانون ہوتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے اگر جنگ جہاد شروع ہوگا تو پھر اس کے لیے سامنے والے کے لیے کیا ہوگا کہ یا تو وہ اسلام قبول کرے
اسلام کی دعوت پیش کرنا، اسلام قبول کرتا کیا بول کر، نہیں قبول کرتا تو پھر اس کے لیے دوسرا چانس ہے۔ دوسرا چانس کیا؟ اگر تو ہمارے ملک میں رہنا چاہتا ہے تو پہلا چانس اور پہلی بات تو کیا، اسلام کی دعوت قبول کر، اسلام قبول کر لے، نہیں تو پھر دوسری بات کیا ہے، دوسرا اسٹیپ کیا، دوسرا مرحلہ کیا ہے، جزیہ ٹیکس دے کر ہمارے تو ملک میں رہ سکتا ہے۔ جب وہ تو ٹیکس دے گا تو پھر ہمیں تیری جان کی مال کی بھی حفاظت کر لیں گے، اس لیے کہ بادشاہت ہماری ہے یہ، اس لیے جب بادشاہت مسلمانوں کی ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی تو وہ سب قانون ہوں گے۔ اب تیسرا اسٹیپ جا کر جب ہوگا جنگ جہاد کا مسئلہ، کہاں پہلے ہے؟ اب وہ جنگ جہاد کے اندر بھی کتنے قسم کے مسائل موجود ہیں، ہر کسی کو مار نہیں سکتے، اور بوڑھیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مار نہیں سکتے، اس قسم کی لڑنے کا قانون بھی اسلام کے اندر موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب چیزیں اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو غیروں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے کیچڑ جو اچھالا جاتا ہے، ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت اور اسلامی تعلیمات کی یہ تفسیر معلوم نہیں ہے ان کو۔ اگر یہ معلوم ہو جاتی تو پھر اسلام کو یہ ایک ہاتھ سے نہیں دو ہاتھ سے سلام کرتے۔ قرآن مجید کا امن پسند کا انداز یہ ہے کہ بول کر وہ لوگ بھی ہمارے جنگ کے قانون کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے۔ تو ظلم ستم نہیں ہے، جنگ کے ذریعے سے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ تو آدمی اپنے عقل میں آ جا کر، اپنے جذبات میں آ جا کر، دنیا کا دیکھ لے کر آدمی شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ اسے پیدا کیا سو اللہ ہی ہے، جیسا تو بول رہا ہے، مان رہا ہے، تیرا عقیدہ ہے اللہ ہے، اللہ ہی پیدا کیا ہے، تو پھر صحیح اللہ کو مان، وہ سمجھانے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى سے بہت سارے مفسرین بہت سارے معنی مراد لیتے ہیں۔ ایک اس کا معنی اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کو ایک مطلب تو مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی اپنا مال اتنا خرچ نہ کرے کہ پھر وہ آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پھر لوگوں کے پاس منگتا رہو، ایسا بھی خرچ نہیں کرنا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، تم اپنے ہاتھوں کو گردن سے بالکل باندھ کر بھی نہ رکھو۔ اس کا مطلب کیا؟ بالکل خرچ کرنے سر کا کنجوسی بھی نہ کرو، اتبی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتی ہے لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اب پھر یتبی اللہ کے راستے میں لٹاؤ نہ کرو کہ پھر تمہیں اپنے آپ پر ملامت کرنے لگ جاؤ یا افسوس کرنے لگ جاؤ کہ ارے کہیں میں پورا لکھ دے دیا دوسروں کے واسطے، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کھانے کے واسطے، میرے بھی بچوں کے واسطے کچھ بھی نہیں تو بابل کر۔ ویسا بھی ایک دم دین سر کا کنجوس بھی نہیں بننا اور ایک دم پورا دے کر منگلے کو بھی نہیں کھانا، اعتدال کے ساتھ۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو اس لیے آدمی اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کے لیے خرچ بھی کرتا ہو، اس کی تیاری میں لگا رہے، اور اللہ کے نام کو، جنگ جہاد کا مقصد کیا کہ اللہ کے نام کو بلند کرنا، اسلام کو بلند کرنا ہے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ کہ آدمی بالکل پورا مال خرچ کر کے غریب بھی نہ بن جائے، اور ایک مطلب یہ اس آیت کا تفسیر اس کی یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہ اللہ کے ہو گئے بھئی اللہ مجھے معاف کرتا نہیں، اب میری مغفرت اور بخشش ہونا یہ مشکل ہے، نہیں ہو سکتی مجھے تو پکا جہنم میں جانا ہے، ایسا بھی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایسا بھی ہو جانا یہ بھی وَلَا تُلْقُوا اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ سے امید لگائے رکھے ہمیشہ۔ اور بھی بہت سارے معنی مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ آگے وَأَحْسِنُوا، اور کام کو، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ نماز ہے مثال کے طور پر، تو نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھنا، خشوع خضوع سے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسرے احکامات ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے کرنا۔ اب روزہ ہے، روزے کو بھی اچھے طریقے سے رکھنا۔ اب روزہ صرف بھوکا پیاسا رہ لیے تو یہ روزہ نہیں، بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ آدمی گانے سننے سے بچے، ٹی وی دیکھنے سے بچے، سیریل دیکھنے سے بچے، غیبت کرنے سے بچے، یہ روزہ ہے۔ سو خالی بھوکا پیاسا رہنے سے روزے کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ تمام چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ آگے ہر کام کو اچھا کرنے کے اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کاموں کو کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ احسان، احسنوں کا مطلب معنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو حدیث جبرائیل کے نام سے بہت ساری حدیث کی کتابیں میں موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کا معنی مطلب یہ ہے کہ تو عبادت اس خیال سے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس خیال سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تیرا ایمان اتنا بڑا نہیں ہے، تیرا جذبہ اور تیرا شوق اتنا بڑا نہیں ہے، تو پھر تو کیا کر، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر اتنا بڑا تیرا ایمان کا جذبہ اور اتنا تیرا ایمان اتنا اوپر تک نہیں پہنچا ہے، تو اب تو کیا کر، اتنا تو اپنے دل کے اندر خیال کر، یقین کر کہ تجھے پیدا کرنے والا تیری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہر کام بھی کریے تو اللہ دیکھ رہا بول کر کرے، تو پھر آدمی، اگر یہ آدمی کو خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ آدمی کے ذہن میں خیال ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ بزرگان دین کی کتابوں میں یہی ہے کہ آدمی اگر اللہ کا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ آدمی کے ذہن میں مستحضر ہو، یہ بات اگر ذہن میں حاضر ہو، تو پھر آدمی گناہ نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا، بیاج نہیں لیتا آدمی، یہ سب چیزیں اس سے عاقل ہے۔ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ جب تم کسی کو شریعت کی اجازت سے قتل کرو تو قتل کرنے میں بھی خوبی کو اختیار کرو۔ سمجھ میں آگئی بات، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خوبی کو اللہ پسند فرماتی ہیں۔ اب دیکھو کسی کو قتل کرو، جنگ اور جہاد میں بھی کسی کو قتل کرو تو بھی دیکھو یہ اچھی حدیث ہے، اسے سمجھو، دشمنوں کے لیے جواب کے طور پر حدیث سمجھو کہ ابھی بتایا نا، دشمنوں کی طرف سے اسلام پر اعتراض ہوتا رہتا ہے، اس قسم کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن کے اندر مارو کی بات ہے، قتل کرو کی بات ہے، کافروں کو قتل کرو کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اچھائی کو پسند فرماتے ہیں، خوبی کو اللہ اختیار کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم جنگ اور جہاد میں بھی کسی کو قتل کرو تو پھر اسے اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اچھے طریقے سے مطلب کیا، اس کی صورت کو بگاڑو نہ کو، اس کے اس کے کان کاٹو نہ کو، اس کے ناک کاٹو نہ کو۔ اس قسم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، پیغمبر اور اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، اسے بولتے مسلح نہ کو کرو، اس کے چہرے کو بگاڑ دینا، اس کے کان کاٹ دینا، اس کی ناک کاٹ دینا، یہ سب نہ کو کرو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کہتا ہے۔ اب جنگ کے اندر بھی دشمن سے لڑتے ہوئے بھی، دشمنی نکالتے ہوئے بھی، دشمنی نکالنے کا بھی ایک حد بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اسلام سے بہتر مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ لڑنے کے اصول بتا دیے۔ اب اسی طرح وہی حدیث میں آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرو۔ اب دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذبح کرنا ہے جانور کو کھانے کے لیے، تو پھر ذبح کرتے کے وقت میں کیا کرو، جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے، جانور کو جب تمہیں ذبح کرنے کے لیے اسے لٹا دیے، تب لٹانے کے بعد اب جا کر چاقو اس کے گلے پر چلا رہی، چاقو مدلی ہے، تیز نہیں ہے، تب اسے ویسے جا کر کریں گے تو پھر تکلیف ہوگی جانور کو۔ اسے کیا کرو، اس کے واسطے اسے ذبح کرنے سے پہلے ہی چاقو کو تیز کر لو۔ اب اسے ذبح کرنا ہے تو اب چاقو سے تیز کرو نہ کو، اس کے سامنے چاقو تیز نہ کو کرو۔ جانور کے سامنے ایک جانور یہاں ذبح کرنے تو اس کے سامنے دوسرا جانور کو ذبح نہ کو کرو۔ کتنے اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں۔ اگر ان تمام تعلیمات کو، جن کے دلوں میں اسلام کی نفرت ہے، اسلام سے یا قرآن سے نفرت کرتے ہیں، اگر وہ لوگ اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھ لیں گے، کسی کو ذبح کر رہے تو بھی کتنی بہترین تعلیمات ہے، کسی کو دشمن سے لڑ رہے تو بھی کتنی بہترین تعلیمات ہے۔ اگر ان تعلیمات کو دشمن سن لیں گے تو پھر اگر ان تک یہ تعلیمات ہمارے اسباق اسلام کے پہنچیں گے تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دل سے گندگی اور نفرت کو نکال کر اسلام کی بات کو سنیں گے، تو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی تعلیمات اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے جنگ اور جہاد میں جب ضرورت پڑے گی تو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام کو، اللہ کے اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنا مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کو اسلامی تعلیمات اور اسلام کا سبق، یہ بہترین سبق اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اگر ہدایت ہو تو اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔